اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہم نماز جمعہ کے واجب ہونے کے لیے کیا شرائط ہے وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا، کیونکہ ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ہر مومنین والمؤمنات اگر سال میں ایک دفعہ بھی نماز جمعہ کے لیے تشریف نہ لے گئے ہو، پھر بھی ماہ مبارک رمضان میں کوشش کرتے ہیں ہر ایک نماز جمعہ کے لیے جائے۔ ضرور مومنین جاتے ہیں جمعہ کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان کے مخصوص اور متلابی مسائل کو بیان کرنے سے پہلے چند روز کے لیے انشاءاللہ نماز جمعہ کے بارے میں اہم اور متلابی مسائل ہیں، وہ آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ خود نماز جمعہ کے واجب عینی اور واجب اختیاری ہونے کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اکثر مراجعین اعظام کے نزدیک واجب تخیری ہے، یعنی واجب عینی نہیں ہے۔ تخیری کا یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اختیار ہے، مکلف کے لیے اختیار ہے، مکلف کے اختیار میں ہے کہ وہ روز جمعہ نماز ظہر پڑھے یا نماز جمعہ کے لیے جائے اور نماز جمعہ ادا کرے۔ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، اور اس کے علاوہ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے بھی شرائط ہے۔ وہ شرائط کیا ہے انشاءاللہ بعد والی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ خود نماز جمعہ واجب ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط ہے نماز جمعہ کا وقت داخل ہو گیا ہو۔ اگر وقت داخل ہوا ہے تو اس صورت میں جمعہ واجب ہے۔ جمعہ کے وقت سے مراد یعنی نماز جمعہ نہیں ہے، بلکہ خطبہ شروع ہونا چاہیے۔ جو ہی زوال شرعی ہو وہاں سے نماز جمعہ کے 2 خطبے ہیں، پہلے خطبے شروع ہونا چاہیے۔ اگر پہلے خطبے شروع ہونے میں دیر کرے، زیادہ دیر ہو جائے، یا جمعہ کے یعنی وقت زوال سے پہلے خطبہ دینا شروع کرے تو ان صورت میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے حاضرین کی تعداد کم از کم 5 ہو۔ جو وہاں پر مومنین نماز پڑھنے کے لاتے ہیں ان کی تعداد 5 ہو۔ یہ 5 ہونے سے مراد صرف معمومین 5 ہو یہ شرط نہیں ہے، بلکہ امام اور معمومین دونوں ملا کے 5 ہو، یعنی معمومین 4 ہو اور امام 1 ہو، یعنی امام کے پیچھے 4 معمومین ہو تو بھی نماز جمعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 3 نفر ہو، 4 نفر ہو، 5 سے کم ہو امام سمیت تو اس صورت میں واجب نہیں ہے، اس صورت میں نماز ظہر پڑھنا ہی واجب ہے۔ نماز جمعہ کے لیے تیسری شرط ہے امام جمعہ امامت کے شرط رکھتا ہو۔ امامت کے شرائط سے مراد وہ امام معصوم کی شرائط نہیں ہے، یہاں پر امام کی شرائط سے مراد امام جماعت، یعنی وہ جو جماعت پڑھنے کے لیے امام میں جو شرائط ہونا چاہیے وہ شرائط یہاں پر بھی ہو۔ پہلی شرط ہے امام جمعہ بالغ ہو اور عاقل ہو۔ اگر امام جمعہ نابالغ ہو یعنی ابھی 15 سال سے کم ہو، 15 سال سے کم ہو تو اس صورت میں وہ نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یا عاقل نہیں ہے، صفی ہے، یعنی عقل اس کے کامل نہیں ہے تو اس صورت میں بھی نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری شرط ہے کہ عادل ہو اور حلال زادہ ہو۔ عادل ہو سے مراد یعنی وہ واجبات پر عمل کرتے ہو اور محرمات سے اجتناب کرتے ہو، اور وہ بھی ظاہراً آپ کے لیے دیکھے کہ وہ واجبات پر عمل کرتے ہیں اور محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، ظاہراً آپ کے لیے معلوم ہو تو وہ کافی ہے امام یعنی عادل ہونے کے لیے۔ لیکن امام جمعہ عادل نہیں ہے، عدالت کے شرائط نہیں ہے، یعنی وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ واجبات کو پر عمل نہیں کرتے ہیں، محرمات سے اجتناب نہیں کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کے امام ہو تو اس کے پیچھے نہ نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں اور نہ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ حلال زادہ ہو۔ تیسری شرط ہے کہ مرد ہو۔ یہاں امام جمعہ اور امام جماعت میں یہی فرق ہے کہ امام جمعہ کا مرد ہونا شرط ہے، عورت امام جمعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن نماز جماعت میں ایک عورت دوسری عورتوں کے لیے نماز جماعت پڑھ سکتی ہے،
چوتھی شرط ہے کہ امام جمعہ شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 اماموں کے اوپر، یعنی 12 اماموں کے اوپر عقیدہ رکھتا ہو، معتقد ہو 12 امام کے۔ پانچویں شرط ہے نماز صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو۔ اگر آپ کے معلوم ہے کہ وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی شرائط نماز اس کے اندر نہیں ہے، یعنی نماز کے قواعد کو نہیں جانتے ہیں، حمد پڑھنا سورہ پڑھنا نہیں آتے ہیں، یا پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس کے قواعد صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی امام کے لیے ضروری ہے، امام جماعت کے لیے بھی، امام جمعہ کے لیے بھی، کہ وہ نماز صحیح طریقے سے قواعد کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو۔ یہ جو شرائط اگر پائے جائے تو اس صورت میں نماز جمعہ واجب تخیری ہے، آپ جا کر نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جو شرائط ہے وہ نہیں ہے تو اس صورت میں وہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، نماز ظہر واجب ہے، نماز ظہر پڑھنا واجب ہے، نماز ظہر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔